زندہ تمنا دے یا رب دل مسلم کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید محمد دانش، آپ سب کے پسندیدہ پروگرام فکر نو کے ساتھ۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس موضوع کے حوالے سے گفتگو کیا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ فتح میں فرمایا ہے کہ ہم نے تم کو فتح مبین عطا کی۔ اب بات یہ آتی ہے کہ فتح مبین ہے کیا؟ قرآن مجید میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ فتح مبین صلح حدیبیہ کو قرار دیا گیا ہے۔ فکر نو میں آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے صلح حدیبیہ کے حوالے سے، جانیں گے کہ کیا پس منظر ہے صلح حدیبیہ کا، کیا حالات ہے کہ جس کی وجہ سے صلح حدیبیہ کی ضرورت پیش آئی، اور ایسے بہت سارے سوالات آج ہم اٹھائیں گے اپنے پروگرام فکر نو میں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں ایک مہمان شخصیت آیا کرتی ہے جو ہمارے سوالات کا جواب دیا کرتی ہے۔ آج جو ہمارے اس پروگرام میں مہمان آئے ہیں بہت ہی معروف شخصیت ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، کیو ٹی وی کے مختلف پروگرامز میں آپ ان کو دیکھتے ہیں اور بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد طیب خان سنگھانوی صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں نوجوان بھی آیا کرتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کیا کرتے ہیں، تو آئیے نوجوانوں کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم اور بہت خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ صلح حدیبیہ کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ کیا حالات تھے، کیا وجہ تھی کہ صلح حدیبیہ کی ضرورت پیش آئی؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام تر تعریفیں اس خدا واحد بزرگ و برتر کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس رحمت للعالمین کے لیے جس کی کہ سیاسی و عسکری زندگی میں صلح حدیبیہ کا کردار اور عصر حاضر میں اس کی ضرورت و اہمیت کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے، اور ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عسکری و سیاسی زندگی کے اس پہلو پہ بات کریں گے جس کو کہ تاریخ اسلام اور قرآن حکیم فرقان حمید نے فتح مبین اور نصر عزیز قرار دیا ہے، بالکل، اور جس پر مسلم اور غیر مسلم سیرت نگاروں، محققین، تذکرہ نگاروں، تجزیہ نگاروں، اہل علم و دانش نے بہت کچھ لکھا ہے۔ اس کی کامیابی، کامرانی، اس کی فتح و نصرت کا جو ہے برملا اعتراف کیا ہے، اظہار کیا ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر حمید اللہ رحمت اللہ علیہ نے جو ہے وہ عہد نبوی میں صلح حدیبیہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاست خارجہ کا شاہکار قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے عالم اسلام کے معروف محقق علامہ محمد یوسف قرضاوی اور جامعۃ الازہر مصر کے محقق علامہ طنطاوی نے اسے موضوع تحقیق بنانے پر زور دیا ہے۔ اسی طرح سے ہمیشہ ہی سے مغربی مستشرقین اور مغربی اہل علم بھی اس تاریخ ساز منشور امن و صلح اور معاہدے کی اہمیت و عظمت کو تسلیم کرتے چلے آئے ہیں۔ صلح حدیبیہ اصل میں اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، بالکل، امن و سلامتی، تدبر، سیاست، حکمت، بصیرت اس کا خاصہ ہے۔ اسلام گفت و شنید اور صلح و مفاہمت کے ذریعے سے الجھی ہوئی ڈور کو سلجھانے کی تلقین فرماتا ہے۔ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یہ ہے دانائی۔ سانپ بھی نہ مرے اور لاٹھی بھی ٹوٹ جائے، یہ نادانی ہے۔ لہذا اس صورت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو معاہدات نبوی میں ہمیں صلح حدیبیہ سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہوئی نظر آتی ہے، جس نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی حکمت و بصیرت پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صلح حدیبیہ اپنی پرامن بقائے باہمی کی جو ہے وہ شخصیت کی بدولت اور پرامن بقائے باہمی کے اصول پہ فرمائی تھی، اللہ کے حکم سے فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ذہنی کشمکش کو دور کرنے کے لیے ان حالات میں ان کی تسلی و تشفی اور اطمینان قلب کے لیے قرآن حکیم فرقان حمید میں ایک پوری سورہ جو ہے وہ نازل فرمائی تھی،
جو کہ سورہ فتح ہے، جس کی بشارت پہ مومنین جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے۔ صلح حدیبیہ اصل میں صلح امن ہے۔ کسی بھی نظریے کے پھیلاؤ کے لیے امن کی فضا ناگزیر ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو ایک 10 سال کا طویل عرصہ مل گیا، اس طویل عرصے میں صرف 3 سال کی مدت میں ہی اسلام صرف 3 سالوں کے اندر اندر جو ہے وہ مکہ و مدینہ سے نکل کر تمام جزیرہ نما عرب میں نہ صرف پھیل گیا بلکہ عرب کے باہر تک پھیلتا چلا گیا۔ ماشاءاللہ۔ اور کیفیت یہ تھی کہ 15 سال کے اندر اندر اسلام 3 بڑے بر اعظموں یعنی افریقہ، ایشیا اور یورپ کا جو ہے وہ سب سے بڑا دین بن چکا تھا۔ صلح حدیبیہ میں عالم اسلام کے لیے درس حکمت بھی ہے، قدرت و شوکت بھی ہے، فتح و نصرت بھی ہے، عزت بھی ہے، اور تشدد پسندوں اور دہشت گردوں کے لیے اس کے اندر سامان عبرت ہے۔ حدیبیہ میں انسانیت کی فلاح کا راز مضمر ہے، جس کا موضوع یہ ہے کہ صلح جوئی اور امن پسندی کے ساتھ جو ہے وہ کام بنتے ہیں۔ اگر آج مسلم امہ تمام عالم اسلام اور بالخصوص بعض اسلامی ممالک دفاعی طاقت و قوت سے جو ہے مالا مال ہوتے تو کوئی بھی سپر پاور ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی نہ ہی ہمت کرتی اور نہ ہی ان کو تخت و تاراج کیا جاتا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بات کو آپ کی کاٹوں گا، اس وقت ہوا ہے بریک کا۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، اوقات ویڈیو یا سٹل کیمرے کی ضرورت پڑتی ہے اور ہمیشہ کیمرے اٹھائے پھرنا مشکل ترین کام ہے، تو آپ آزمائیے میجک پین۔ دیکھنے میں تو یہ ایک عام پین کی طرح ہے، مگر اس میں لگا ہوا کیمرہ کئی گھنٹے کی ویڈیو فلم اور ہزاروں پکچرز بنا سکتا ہے۔ تو ویڈیو یا سٹل کیمرے کو بھول جائیے، ابھی صرف 3499 روپے میں میجک پین کا آرڈر کریں اور اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیں۔ پورے پاکستان سے ابھی مفت کال کریں 0800-12112 یا ان نمبرز پر رابطہ کریں 0300-536-1156 سے لے کر 0300-536-1159 تک۔ بالوں سے پریشان ہیں؟ اگر ہاں تو پیش خدمت ہے وزٹ ایک ایسی مشین ہے جو کہ بالوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، ان کو پکڑ کر بغیر کسی تکلیف کے جڑوں سے نکال دیتی ہے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ اور وزٹ فار ایور ہیئر سٹاپنگ جیل ان کو دوبارہ نکلنے سے روکتا ہے۔ تو اب احساس شرمندگی اور ندامت کیوں، صرف وزٹ اور ہمیشہ کا اعتماد۔ ابھی فون کریں اور وزٹ کا کمپلیٹ پیک صرف 1999 روپے میں آرڈر کریں۔ پورے پاکستان سے ابھی مفت کال کریں 0800-12112 یا ان نمبرز پر رابطہ کریں۔ کیا اسکلپمیٹ واقعی کام کرتا ہے؟ میں نے صرف 7 دن کے اندر فرق محسوس کیا۔ یہ میرے اپنے بال ہیں اور میں اپنی مرضی سے ہیئر اسٹائل بنا سکتی ہوں۔ تقریباً 3 لاکھ مطمئن کسٹمر۔ مجھے خطرناک آپریشن سے ڈر لگتا تھا، یہ جادو ہے۔ کیا اسکلپمیٹ نے کام کیا؟ ہاں بالکل۔ تو دوستو مزید انتظار مت کریں، ابھی فون اٹھائیں اور صرف 999 روپے میں دنیا کی حیرت انگیز ایجاد اسکلپمیٹ آرڈر کریں اور گرتے ہوئے بالوں یا گنجے پن سے ہمیشہ کے لیے نجات پائیں۔ پورے پاکستان سے ابھی مفت کال کریں 0800-12112 یا ان نمبرز پر رابطہ کریں 0300-536-1156 سے لے کر 0300-536-1159 تک۔ دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ خوشامدید ناظرین، پروگرام فکر نو میں آج جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے صلح حدیبیہ۔ آئیے سوالات کا آغاز کرتے ہیں، نوجوانوں کی جانب چلتے ہیں۔ سر اگر آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا آغاز کیا جائے۔ بالکل۔ جی جناب، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کی روشنی میں صلح حدیبیہ کے پس منظر بیان کرتے ہیں۔ کیا پس منظر تھا صلح حدیبیہ کا؟ صلح حدیبیہ کا پس منظر جو ہے وہ دراصل وحی الہی پہ مبنی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا